دوستو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ یہ بات تو ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں ایسا کچھ ہوا ہے کہ جس کی بنا پر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ نزدیک آ چکا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ دجال کے نکلنے کا اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ایک ساتھ نزدیک آئے گا تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال کی خروج ہوگا تو تب انتظار کرنا کہ جب خراہان سے کالے جھنڈے نکلے اور وہ مشرق کی طرف جائیں تو تم انتظار کرنا کہ میرے اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اسے اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان میں ممتاز کر دے گا اور وہ خراسان کے ان لشکر کی قیادت کرے گا اور دجال سے جنگ کرے گا۔ دوستو ویڈیو کو بڑھانے سے پہلے میں ہوں فضل ملک آفیشل 92 سے۔ دوستو دجال سے پہلی جنگ کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے۔ اس احادیث کی مختصر تشریحات میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے، جن کا اصل نام محمد ہو اور ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ اور ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا، اور وہ بھی اس وقت 40 برس کے ہوں گے اور خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہوں گے، جب علماء کرام کی ایک جماعت جن پر اللہ رب العزت نے اپنا خاص فضل کیا ہوگا وہ انہیں پہچان لے گی اور وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لے گی، اور یوں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور اس سے چند دن قبل خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوں گے۔ اس احادیث سے دو باتوں کی صراحت ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دجال کے خروج کے بعد ہوگا، یعنی دجال کے ظاہر ہونے سے کچھ عرصے بعد، جب دجال پوری دنیا پر قبضہ جما چکا ہوگا سوائے مدینہ اور مکے کے۔ وہ اپنی فوجی لشکر شام اور دمشق میں پڑاؤ کرے گا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام ان خراسانی لشکروں کو جن کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہوگا ان کی قیادت کریں گے، اور جنگ کی صبح فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی مینار پر آسمان سے فرشتوں کے کاندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے نازل ہوں گے۔ دوستو ہم نے اس بار میں بہت تفصیل سے پڑھ رکھا ہے، لیکن ایسا کون سا معاملہ ہوا جن کی بنا پر ہم اس بارے میں حق بجانب ہے کہ اب خراسان سے کالے جھنڈے کے نکلنے کا وقت نزدیک آ چکا ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ خراسان کس ملک کا نام ہے۔ موجودہ خراسان ملک ایران کا ایک صوبہ ہے، اور خراسان یہ علاقہ افغانستان میں بھی شامل ہے، یعنی پرانے زمانے کا وہ خراسان جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی۔ وہ دراصل ایک ہی علاقہ تھا، لیکن موجودہ جغرافیائی حد بندی کے بعد وہ علاقہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر دو ملکوں کے تصرف میں ہے، جن میں ایرانی خراسان اور افغانی خراسان شامل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے مطابق ان میں انہوں نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں کہا گیا ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے مسلمانوں نے اور عیسائیوں نے مل کر یہودیوں سے جنگ لڑنی ہے، اور اس کے بعد مسلمان اور عیسائی آپس میں جنگ کریں گے، اور اس دوران دجال کا خروج بھی ہوگا۔ تو دوستو وہ آخری جنگ کون سی ہے جو اس معاملے کو اس جنگ تک لے کر جائے گی، جس میں یہودی ایک طرف اور مسلمان اور عیسائی دوسری طرف ہوں گے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل اسرائیل پر فلسطین کی جانب سے حملہ ہوا۔ اب اسرائیل پوری طاقت سے بمباری کر رہا ہے، اور اس میں اس کا ہاتھ دنیا کی کئی حکومتیں دے رہی ہے۔ اب ایک ایسی خبر آئی ہے کہ اب عیسائی مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑیں گے یہودیوں سے۔ وہ خبر یہ ہے کہ اس وقت سب سے قدیم چرچ جو فلسطین کے علاقے میں قائم ہے اور جس کی تاریخ سن 425 عیسوی تک جاتی ہے، اس خبر کے مطابق عیسائیوں کا وہ چرچ اسرائیل کے بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو چکا ہے۔ یہ وہی چرچ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کپڑا جس میں انہیں لپیٹا گیا تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے، اور وہ کپڑا جن میں عیسائیوں کی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے دینے کے بعد رکھا گیا تھا، جس پر ان کا خون بھی لگا ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پنگوڑا یا جولا جن میں انہیں ان کے پیدائش کے بعد لٹایا گیا تھا۔ یہ تمام کے تمام تبرکات اسی چرچ کے اندر رکھے گئے ہیں۔ اگر یہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو جاتا ہے تو اس قدر بڑی پیش رفت ہوگی کہ اس سے ساری عیسائی دنیا میں بونچال آ جائے گا۔ تو غالب امکان یہ ہے کہ جیسے چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئی تو عیسائیوں کا اس پر رد عمل بہت شدید ہوگا۔ اب تک کی ریسورسز کے مطابق اس چرچ کی تباہی کی خبر کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہی ڈر اسرائیل کو بھی ہے کہ اس طرح عیسائی یہودیوں کے خلاف نہ ہو جائے۔ البتہ اس سے پہلے ہی
پوری کی پوری عیسائی دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں بے شمار مظاہرے ہو رہے ہیں، اور کئی جگہوں پر اور خاص کر امریکہ کی دارالحکومت واشنگٹن میں یہودیوں کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی کا ٹکراؤ فلسطین کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی سے ہوا، جہاں پر شدید ہاتھا پائی اور دنگا مشتی ہوئی اور کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ سب باتیں اس بارے میں اشارہ کر رہی ہیں کہ بے شک امت مسلمہ غفلت کی نیند سو رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی چالیں چل رہا ہے، اور عنقریب کفار کو اپنی منہ کی کھانی پڑے گی۔ آنے والے حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں یہ تو اللہ رب العزت جانتا ہے، البتہ ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو اجازت چاہتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔